فضل الرحمان نے جی امریکی سفارتخانے جا کر امریکی ناظم الامور کو قیمتی تحفہ پیش کیا جی. یقین مانے یہ ڈوب کر مر جانا چاہیے ہمیں. کس خوشی میں امریکہ کو تحفہ دیا؟ کیا اس خوشی میں دیا کہ فلسطین کو اجاڑ کے رکھ دیا، افغانستان کو اجاڑ کے رکھ دیا جی، عراق کو اجاڑ کے رکھ دیا؟ کون سا اسلامی ملک ہے جو ٹرمپ کی یا امریکہ کی مصیبتوں سے آزاد ہو، یا کسی مسلمان کو اس نے جینے دیا ہو؟ تحفے کس حوالے سے دیے جا رہے ہیں؟ باقی تو ہم نے دیکھے جی، باقی جو جماعتیں ہیں سیاسی وہ تو ہے پٹو، لیکن ایک عالم دین ہو کے، ایک اسلامی جماعت کے سربراہ ہو کے، اور پھر اس کے ناظم الامور کو تحفہ دینا، یہ سمجھ سے والا تر ہے یہ بات. اور پھر ان کے ماننے والے جی، ان کے ووٹر اور سپورٹر عجیب قسم کی دلائل دیتے ہیں جی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو، کہتے مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے دورندیش بندے ہیں جی، ان کا وہاں پر جانا ضروری تھا. او بھائی کون سا جانا ضروری تھا؟ ذرا ہمیں بھی تو سمجھائے. نہ تو وہاں پر اس نے اسپیچ کی، نہ بیان کیا، نہ تو وہاں پر کوئی انہوں نے گفتگو کی. نیچے سامعین میں بیٹھا تھا، صرف وہی تصویریں جا کر ٹرمپ کو ملے ہیں جی، فلانا بھی ہمارے تقریب میں شریک ہوا، فلانا بھی ہمارے تقریب میں شریک ہوا. صرف وہ خوش ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے بندے، فلانا بھی ہمارا بندہ ہے، فلانا بھی ہمارا بندہ ہے. بہرحال کس خوشی میں امریکہ کو تحفہ دیا گیا جبکہ ٹرمپ غزہ میں مسلمانوں کی سرکشی کر رہا ہے؟ 15 میں سے 14 ممالک نے غزہ میں جنگ بندی کے حق میں ووٹ دیا، اور اکیلا امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے جی. اکیلا امریکہ نے جنگ بندی کے خلاف ووٹ دیا ہے کہ نہیں جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے. اور نام و نہاد مسلمان باری باری ٹرمپ کے گود میں بیٹھ رہے ہیں جی. کبھی سعودیہ، تو کبھی قطر، تو کبھی دبئی، کبھی متحدہ امارات، تو کبھی کوئی اسلامی ملک، کبھی کوئی اسلامی سربراہ. سب کے سب امریکی غلامی اور ڈالرز کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. قطر اور اسرائیل کے درمیان $100 ملین کا معاہدہ ہوا ہے جی. $100 ملین کا معاہدہ، دفاعی معاہدہ طے ہوا ہے جی. ہم تو کہتے ہیں جی ہمارے فلسطین کے اصل قاتل مسلمان ہی ہیں، یہ عرب ممالک ہی ہیں. اور یہ مسلمان جو ان کے سالانہ تقریبات میں جاتے ہیں، جو ان کو جو نا کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور خوارج کی علامت بھی یہ ہے. ایک علامت یہ ہے کہ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاسلام، یعنی اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے. بہرحال تصویر دیکھ کے بڑا دکھ ہوا ہے. اور بالکل آپ کیا کہتے ہیں جی کہ ہمارے تحریک کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین کو دعوتیں نہیں آتی؟ کیا یہ امبیسڈر نہیں ملاقات کے لیے ٹائم مانگتے ہیں؟ کیا قبلہ بابا جی امیر المجاہدین سے ٹائم نہیں مانگتے تھے؟ تحریک لبیک کے سربراہ نے ایک سفیر سے ملاقات کی ہے جی، اور وہ فلسطین کے سفیر سے خود چل کر گئے اسلام آباد. باقی امبیسڈر منتیں کر رہے ہیں لیکن نہیں جا رہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی ملاقات جب وہ ٹائم مانگتے تو یہی بات ہوتا ہے، غزہ کی جنگ بندی بند کرو، افغانستان کو تم لوگوں نے ظلم کیا اس پہ معافی مانگو، عراق کو بھی تم لوگوں نے لتاڑا تھا، مسلمانوں پر ظلم بند کرو، اور پھر ملاقاتیں بھی ہوگی اور آپ سے بات چیت بھی ہوگی. لیکن جب تک مسلمانوں پر یہ اسلحہ برسانا بند نہیں کرو گے تب تک ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے. کیا ہوا ہے جی؟ اگر سعد حسین رضوی مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان اس تقریب میں نہیں گئے تو کیا نقصان ہوا ہے؟ الٹا تو ان کے 21 کانگریس کے جو نمائندے انہوں نے درخواست لکھی ہے جی ٹرمپ کو کہ یہ جی سعد حسین رضوی امریکہ کے لیے پاکستان میں خطرہ ہے. اور انشاءاللہ یہ درد ہم پہنچاتے رہیں گے امریکہ کو بھی اور ان کے یاروں کو بھی اور ملک کے غداروں کو بھی. بہرحال شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات.